بیفور وی گو دیر میرے پاس کچھ ڈیٹیلز آ رہی تھیں جو فائنانس منسٹر صاحب نے باتیں کی ہیں, میں چاہتا ہوں اس پہ کامنٹ ہو جائے. انہوں نے کہا کہ جی IMF پاکستان کو بلیک میل کر رہا ہے. ان کا خیال ہے کہ پاکستان, وہ چاہتے ہیں کہ پہلے سری لنکا بنے پاکستان, پھر وہ IMF پاکستان سے بات کرے گا, اور یہ جیو پولیٹیکل سارا چیز ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. یہ کب کہا ہے؟ ابھی آج ٹاکنگ ٹو رپورٹرز. اب مجھے بتائیں, اب تو پھر IMF کو ہم خدا حافظ کہہ دیں. جی اب ایسی بات ہے تو پھر افسوس اس بات کا ہے کہ اتنے اوپنلی انہوں نے پچھلے دنوں بھی اشارہ دیا تھا ایک ٹی وی پروگرام میں اس بات کا. تو یہ لگتا یہ ہے کہ دیر از اے لاک جیم. میں کیا تو ہمارے ملک کی پوری اکانومی پرسنالٹی کلیش کے اوپر چلے گی. اب میں کیا کہوں آپ سے, اس بات کا تو افسوس ہے. تو پھر اب تو ہم ادھر آ جائیں. اب تو نظر آ رہا ہے کہ IMF نہیں ہونا. اب تو اٹس آؤٹ آف دا کویسچن کہ IMF ہوگا. اب مجھے بتائیں کہ پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم جو سب سے بڑا ہول ہے ہمارے فائنینس, ایکسٹرنل فائنینسنگ کا, اس کو سلیقے سے سسٹینیبل بیسس پر ہمیں کرنا ہے ختم. کیسے؟ سب سے پہلے میں نے آپ سے کہا کہ وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا تھیم آف میڈ ان پاکستان, اینڈ وی ہیو ٹو پرووائڈ مور سپورٹ, مور ٹیرف پروٹیکشن. ونس اگین آپ میکسیمم کو 20 میڈ ان پاکستان کے لیے ڈاکٹر صاحب 80% آپ کی چیزیں 70 to 80% امپورٹ ہوتی ہیں. نہیں, امپورٹ میں انڈیجنس انڈسٹری آپ کی بہت گنجائش ہے, وہ بہت گنجائش ہے SMEs خاص طور پہ. دا پوائنٹ از آپ اپنے ٹیرف اسٹرکچر کو مناسب لیول پہ لائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ واپس 120 پہ لے جائیں, مگر کم از کم آپ 35-40 تک واپس لے آئیں, جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی اسی بیسس پہ آپ فٹ گنجائش جو ہے. آپ کو حیرت ہوگی, میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ کپاس کو ہندوستان نے اپنی کپاس کو بڑھانے کے لیے 60% پروٹیکشن دیا ہوا تھا, اور آج وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ہم امپورٹ کر رہے ہیں, اور کچھ سال پہلے ہم ایکسپورٹ کرتے تھے انہیں. ایک تو یہ آپ کو امیڈیٹلی یو ہیو ٹو ڈو دس پروٹیکشن فار ڈومیسٹک انڈسٹری. ایکسپورٹس پہ آ جائیے آپ. سب سے پہلے اسٹاپ دس مینجمنٹ آف دی ایکسچینج ریٹ. اس سے ڈسٹارشنس کریٹ ہو رہے ہیں, اور جو انسینٹو اسٹرکچر آپ نے ایکسپورٹس کو دیا, آپ کو حیرت ہوگی کہ کچھ IMF کی وجہ سے یا کسی اور وجوہات کے بنا جو بھی انسینٹیوز ہم نے ایکسپورٹس کے دیے تھے وہ ختم ہو گئے. اچھا, ایکسچینج ریٹ میں مجھے ایک بات بتائیں. ڈار صاحب تو پہلے ہی گلا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں تو کنٹرول کر نہیں پا رہا کیونکہ اسٹیٹ بینک PTI والوں نے انڈیپینڈنٹ کر دیا, وہی اب چیزیں کر رہا ہے, بلکہ وہ تو فری ایکسچینج کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں تو ہمارے تو مسئلے اس لیے کیونکہ فری ایکسچینج ریٹ ہوا ہوا ہے. اب اس پہ مجھے واضح طور پر نہیں پتا کہ کیا ریلیشن شپ ہے آج بٹوین منسٹری آف فائنینس اینڈ ان ڈی فیکٹو ٹرمز. تو آپ اجازت دیں تو میں ایکسپورٹس پہ آ جاؤں, کیونکہ سر وہ تو کلیئر ہو گئی ہے. جب انہوں نے کہا تھا ریسٹرکچرنگ ہے تو گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ریسٹرکچرنگ کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, تو اس کا مطلب ہے تعلقات اتنے اچھے تو نہیں ہیں. کچھ ہو سکتا ہے, بٹ ابھی تک تو خیال یہ تھا کہ ایک طرح سے یونیفارملی کام کر رہے ہیں. ایکسپورٹس کے جو آپ نے انسینٹو اسٹرکچرس ہیں وہ ختم کر دیے ہیں. آپ نے, میں جب وزیر تھا کچھ عرصے کے لیے تو ہماری بڑی خواہش تھی ایکسپورٹ انسینٹیوز کا, تو ڈومیسٹک سیلز جو تھے ایکسپورٹرز کے وہ 0 ریٹ تھے. پچھلی حکومت نے وہ ختم کر دیا. دوسرا ایک بہت بڑا انسینٹیو تھا ٹو پرائس الیکٹریسٹی ایٹ کلوز ٹو ورلڈ پرائس. وہ IMF کی وجہ سے آپ نے سبسڈی ختم کر دی. تیسرا, ہم کنسیشنل فائنینسنگ کرتے تھے ایکسپورٹ سیکٹر کو تاکہ نئے انویسٹمنٹ آئے, نئی مشنری آئے, وہ IMF کی وجہ سے ختم. تو اگر ہم IMF کے پاس پھر جا رہے ہیں تو ہم پھر بھی نہیں کر پائیں گے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو انسینٹیو دینا ہے. اللہ کا فضل ہے, میں جب یونائٹڈ نیشنز کا اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل تھا 20 سال پہلے, میں نے بنگلہ دیش کا انسینٹیو اسکیم ڈیزائن کیا تھا ان کے لیے. اتنی خوبصورت اسکیم ہے جس کی روح جو ہے ہمارے بونس واچ اسکیم سے ملتی ہے.
اس نے اتنا سپورٹ کیا ہے ان کو. وہی ایکسپورٹ انسینٹیو اسکیم جس میں آپ پرسنٹیج آن ٹاپ آف دی ایکسپورٹ ویلیو دیتے ہیں ڈپینڈنگ آن ہاؤ مچ ویلیو ایڈڈ. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے بلاک کیا ہے تو ہم پھر کیسے چلتے اس راستے پہ کیسے جائیں؟ ابھی تو آئی ایم ایف سے آپ کچھ حد تک تو نکل جائیں گے نا جون کے اینڈ تک آبویسلی. تو اس وقت آپ کو انسینٹیو اسٹرکچر واپس لانا ہے. یو ہیو ٹو بوسٹ یور ایکسپورٹس. تو آپ جو پالیسی ہم نے بنائی تھی وہ تھی کہ سب سے پہلے جو ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ زیادہ ہیں ان پہ انسینٹیو زیادہ, کیش انسینٹیو. جو نئے مارکیٹس میں جا رہے ہیں پروڈکٹس, نئے مارکیٹس میں انسینٹیو زیادہ. اسمال مینوفیکچررز ایکسپورٹرز کو انسینٹیو زیادہ. یو یوز دیٹ ون کیش انسینٹیو انسٹرومنٹ ٹو پروموٹ ایکسپورٹس. اینڈ ٹوڈے وین آئی ڈیزائن دس for Bangladesh with their experts, their exports were half of Pakistan's exports. Now they are twice Pakistan's exports. تو آپ کو ایکسپورٹس امپورٹس پہ یہ کرنا پڑے گا. ایک اور جلدی سے آپ کو اس فرنٹ پہ میں بات کہہ دوں. دیکھیے ہمیں انٹرسٹ ریٹس تو آپ کو پتا ہے آسمان تک چلے گئے ہیں بانڈس پر 21, 22, 30%. Why can't we give on proper bank inflows into Roshan digital account 3 or 4 percentage points more اٹریکٹ کریں؟ یہ طریقہ یہ نہیں کہ آپ جو راؤنڈ اباؤٹ کروانے ہیں $100,000 کے تھرو ایک طرح سے ایمنسٹی. پراپر بینکنگ ٹرانزیکشنز کے تحت اچھا ریٹرن آفر کریں اور اٹریکٹ تھرو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس. اچھا یہ نجم علی بات 3-4 کر رہے ہیں. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈالر ایمنسٹی پاکستانیز کو کہیں کہ وہ اپنے انڈاکیومنٹڈ ڈالرز لوکل فارن کرنسی اکاؤنٹس میں ڈالیں ایٹ انٹرسٹ پیمنٹس وغیرہ. کیا یہ آئی ایم ایف سے کلیش کرے گا اگر لوکل کو فارن کرنسی اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور اس میں لوگ پیسے ڈالتے ہیں اپنے undocumented dollars? There has to be accountability of the source of that money. Okay. Irrespective of where you put up that account. اور ایک تو ویسے وہ آپ بھی ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں انٹرسٹ ریٹس ڈراسٹکلی آپ ریڈیوس کریں اور وہ کریں. اچھا یہ جو ایک بات ہو رہی ہے, میرے سے ایک گورنمنٹ کے بڑے سینئر آفسر بھی بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی ہمارا اتنا بل بنا ہوا ہے آئل امپورٹس ہے سارا کی چارہ کا کہ اگر ہم 24 گھنٹے بجلی نہیں بھی دیتے کون سی قیامت آ جائے گی. اگر ہم تھوڑی سی ریشننگ کریں اور اس سے بھی ہم اپنی بلنگ وغیرہ بچائیں, از دیٹ اے پریکٹیکل تھنگ؟ The point is that countries, for example Sri Lanka, there was a time when they didn't have a drop of oil last year. And inevitably what had to be done was, at least at the minimum, fixation of proper timings and avoid timings when the demand for electricity like late evenings and night would be less. یہ اناؤنس کیا ہے گورنمنٹ نے ابھی میٹنگ جو ہوئی ہے. تو پریکٹیکل ہے نا, آپ کو 24 گھنٹے اگر بجلی آپ نہیں بھی دیتے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی. as long as you provide electricity at the critical times. تو مگر امپلیمنٹیشن تو دیکھیے اس پہ کچھ ہو ہی نہیں ہے. provincial governments have not taken it seriously.